سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 558 ہجری میں، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ واعظ میں بیان کیا کہ 25 سال سے بالکل تنہا رہ کر عراق اور ایران کے بیابانوں میں سیر کرتا رہا، اور 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، سوئے نہیں۔ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا۔ نیند کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں نیند نہ آ جائے، اپنا ایک ہاتھ کھونٹی سے باندھ لیتا تھا اور آخر رات تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا تھا۔ سیدی غوث اعظم کے ماننے والے روزانہ قرآن کھولتے ہیں، ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، ایک آیت بھی۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو روزانہ کھولا جائے اور پڑھا جائے۔ یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے اور سیکھتے بھی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ یہ ڈبہ آباد اسی لیے ہم پر جو ہے غالب آ جاتے ہیں اور ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں، اور ہماری خواتین کی بھی عصمت دریاں ہوتی ہیں ان ڈبہ باز پیروں کی وجہ سے اور ان فقیروں کی وجہ سے، جن کو ہم مجذوب اور ولی سمجھتے ہیں۔ یہ پکے شیطان ہوتے ہیں سارے کے سارے، کہ جو لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں اور لوگوں کو کنگال کر کے ہنس کر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا۔ اور ہماری قوم ان کے ہاتھوں روزانہ کی بیسس پر، ڈیلی بیسس پر بیوقوف بنتی ہے بیوقوف۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ فرماتے ایک دن میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کسی عمارت کی، تو مجھے سیڑھی چڑھتے چڑھتے خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں۔ تو کہتے ہیں سیڑھی کے جس اسٹیپ پر مجھے یہ خیال آ گیا، میں اسی پر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا۔ یہ سیدی غوث اعظم تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک برج عجمی مشہور تھا، برج جس کو کہتے ہیں، برج عجمی مشہور تھا۔ میں نے اس پر نیت کی تھی کہ جب تک مجھے کوئی آ کر کھلائے گا نہیں اور پلائے گا نہیں، میں اس برج سے نیچے نہیں اتروں گا۔ کہتے ہیں 40 دن گزر گئے۔ کتنے؟ میں نے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا، اسی برج پر اسی اسنا میں بیٹھا رہا۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو میرے سامنے ایک شخص کھانا رکھ کر چلا گیا۔ میرے نفس نے کھانے پر گرنے لگا، میرے نفس نے چاہا کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس طریقے سے۔ پھر میرے باطن سے ایک چیخ کی آواز سنی گئی کہ چلا کر میرے باطن نے، نفس نے بھوک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا مطلق کوئی خیال نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے پاس شیخ ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ، یہ وہ تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو خرقہ خلافت پہنایا تھا، جنہوں نے غوث پاک کو خرقہ پہنایا۔ شیخ ابو سعید مخزومی میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور مجھ سے آ کر کہا، عبد القادر یہ شور کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نفس کی بے قراری ہے لیکن دل مطمئن ہے۔ نفس تو بے قرار ہے کھانے کے لیے، 40 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا تھا، پانی بھی نہیں پیا۔ نفس کی بے قراری ہے لیکن دل مطمئن ہے، میں اپنے اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائے ہوئے ہوں۔ پھر آپ علیہ رحمان نے مجھ سے یہ فرما کر تشریف لے گئے اور کہا کہ آ جانا باب العز کی طرف، وہاں آ جانا۔ یہ ولی کو جانتا ہے، سیدی غوث پاک کو یہ جانتے تھے کہ یہ کیسے ولی ہیں اور کس طرح سے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ کہتا ہے آ جانا۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جی میں کہا، تا وقت یہ کہ مجھے اطمینان نہ ہوگا میں اس برج سے قدم باہر نہیں نکالوں گا۔ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم کو ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ کے پاس چلے جانا چاہیے، یعنی مزید سند در سند ہوئی کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے، وہیں تمہاری منزل ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے جب یہ وہاں سے انڈیکیشن ملا تو میں وہاں پر گیا اور دروازے پر کھڑے رہ کر ابو سعید مخزومی میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچا
تو انہوں نے کہا اے عبد القادر تمہیں میرا کہنا کافی تو نہیں ہوا تھا نا, تمہیں میرا کہنا کافی نہیں ہوا تھا, تو خضر علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خرقہ پہنایا, اپنے دست مبارک سے خرقہ پہنایا, اور پھر باقی زندگی میں نے ان کی خدمت میں گزار دی. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوا کرتا ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.